بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت انسان مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے دعائیں کروں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھے مختلف حاجات لگی ہوئی ہیں، ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور انسان کا فطری تقاضا اور آسمانی تعلیمات اور آسمان والے ہم سے یہ تقاضا بھی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، پروردگار کے سامنے دعائیں کی جائیں۔ اگلی بات، میں اور آپ اکثر یہ بات سنتے ہیں اور مسلمان آپس میں بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا بالفاظ دیگر وہ کون سے اعمال ہیں، کردار ہیں یا نیک اعمال ہیں کہ ہم کریں ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور مسلمانوں کے ہاں اور خاص طور پر مذہبی گروہوں کے ہاں اور علماء کے نزدیک ایک اصطلاح معروف ہے، مستجاب الدعوات، کہ فلاں شخص، فلاں بزرگ، فلاں عالم وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، اور پھر وہ اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کے، اپنے اساتذہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے انسانیت پر ترس کھایا اور بڑے بڑے بت توڑ کے رکھ دی ہیں کہ جو لوگ اپنے اکابر کا نام لے کر جذبات ابھارتے ہیں کہ جی ہمارے اکابر جو ہیں نا وہ صرف مستجاب الدعوات ہیں، وہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے میری اور آپ کی رہتی دنیا تک انسانیت پر نہ صرف ترس کھایا ہے بلکہ رہنمائی کی ہے، اور بڑے بڑے بت توڑ کے رکھ دیے ہیں اور بتلا دیا ہے ہر بندہ اپنے عمل کردار کے ذریعے مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن ماضی کا ایک واقعہ، پہلی امت میں سے چند 3 افراد کا واقعہ تھا، اس کو بیان کیا، اور وہ واقعہ وہ ہے جو غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، طوفان آ گیا اور وہ غار میں گئے اور آگے بہت بڑی چٹان آ گئی اور وہ بند ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ جو میں اور آپ نہ صرف اسکول کی کتابوں میں بلکہ مساجد میں سنتے ہیں۔ ان 3 افراد میں سے پہلے جس فرد نے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی تھی کہ آپس میں طے کرنے کے بعد کہ جی وہ جو عمل جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اس کو پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے، تو وہ اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، آپ کو پتہ ہے میری چند بکریاں تھیں، بکریوں کو چراتا رہتا تھا، شام کو جب بکریاں لاتا، دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا، اپنے بچوں کو، بیوی کو اور خاندان کو بعد میں دیتا تھا۔ لیکن ایک دن تاخیر سے میں آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے حسب عادت دودھ نکالا تو اپنی اولاد کو دینے کی بجائے اپنے والدین کو پیش کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والدین تو سوئے ہوئے ہیں، تو میں ساری رات انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ میرے بچے بلک بلک کر میرے قدموں میں گرتے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا بلکہ پہلے اپنے والدین کو صبح دیا۔ ذہن میرے، یہ اس آدمی کی مذہبی غلطی تھی، علمی جہالت تھی۔ وہ اگرچہ مخلص تو تھا، نیک تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یا تو والدین کو اٹھاتا یا دودھ ان کے لیے رکھ دیتا اور اپنی اولاد کو دیتا، وہ جو بچے چھوٹے نابالغ معصوم تھے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرتا۔ بہرحال وہ اگرچہ اخلاص پر مبنی رویہ تھا لیکن وہ علمی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے یہ کام محض آپ کے لیے کیا ہے، تو میں یہ عمل کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اس نیک عمل کا، یہ پتھر دور کر دیجئے۔ تو پتھر تھوڑا سا دور ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک بندہ اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میری دعائیں قبول ہوں، تو اس کو کیا چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، والدین کے آگے کندھا جھکائے رکھے۔ جیسے اس شخص کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اس شخص کی بھی دعائیں قبول ہوں گی جب وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا۔ حاصل کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے جی۔